مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت معافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابتدا کر لیتے ہیں جھلکیوں سے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کے کامنٹس وغیرہ پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر سال اسکول میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا، بڑے بڑے انعام بھی لے چکا تھا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، تیرے صدقے جانے جانا۔ کس طرح قرآن نعت بیان کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اب ذرا سنتے جائیے۔ خدا تو انعام کو سے دیکھانے والے بھر دے ہاں یہ خبر میں نہ سنوں، اسی لیے آپ رک گئے۔ ہاں بس۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں۔ تو اب وہ جتنے لوگ تھے، اب ان کے لیے تو میں ٹرپل وی آئی پی تھا نا، کہ جس کو امیل اہل سنت چھوڑنے آئیں اور وہ بھی اس طرح، تو یہ تو ایک بالکل یونیک واقعہ تھا۔ غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ اب مدینے نہ جائے تو کہاں جائے؟ ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے۔ مکہ کا اجالا ہمارا نہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ پہلے آپ ذرا اس علاقے کو دیکھ لیں، پورے علاقے میں آپ کو کوئی ایک درخت بھی نظر نہیں آئے گا۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی۔ الحمدللہ میں نے بھی نیت کی اور اسی رات خواب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو جو حسن و جمال یا حبیب اللہ، تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا۔ اب وہ جو رہ گیا وہ رو رہا ہے، تو سب نے کہا بھائی صبر کرو، دوسری گاڑی آگے جگہ ہوتی ہے، تو مجھے چھوڑنے آیا تھا، وہ چڑھ گیا، یہ رہ گیا جس کو چلا تھا۔ اتنے زبردست یونیک واقعات، اچھی اچھی چیزیں آپ کو دکھانی ہیں۔ آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور سب سے پہلے کس کی باری آئے گی؟ کچھ بچوں کے حوالے سے ہوگا تو ان کی بھی باری آئے گی۔ کلام بھی جو ہیں اور کچھ کمنٹس سے میں ابتدا کر لیتا ہوں۔
ایک میسیج آیا تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ میں محمود بھائی نے امیر سنت کا ایک کلام پڑھا تھا اور آخری مصرے میں یعنی مقطع میں کچھ تبدیلی کی تھی. اشفاق بھائی نے تبدیلی کی وجہ پوچھی تھی, وہ بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. وہ آپ کو دکھائیں گے اور وہ آپ نے ابھی جھلکیوں میں اس کی کچھ ایک جھلک بھی دیکھ لی تھی. اسی طریقے سے ایک میسیج تھا حمزہ والا سے کہ رمضان میں حسن نعت کا پروگرام جو ہے وہ کیا جائے. رمضان کی بہرحال FPC ڈیزائن ہو گئی ہے, اس کی جو ریکارڈنگز تھی وہ چل رہی ہے. تو اب یوں ہے کہ الگ سے حسن نعت کا پروگرام تو شاید نہ ہو سکے, لیکن جو سلسلے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا نعتیہ مقابلہ وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا. اسی طرح ایک میسیج ہے کہ رمضان میں خلیل بھائی کا ایک سلسلہ ہو جس میں میسیج لیے جائیں اور سلسلے کا نام ہو حکیمانہ مشورے. تو حکیمانہ مشورے جو ہے ویسے خلیل بھائی اس میں کھلے آنکھ صلی اللہ میں آتے ہیں رمضان کے علاوہ, تو اس میں وہ کوئی نہ کوئی اپنے حکیمانہ مشورے ٹوٹکے وغیرہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے نگران شورا کا سلسلہ تھا مسائل کا, اس میں بھی آتے ہیں. تو ایک الگ سے سیپریٹ شاید جو ہے وہ اپنا پروگرام مشکل ہو جائے گا. اسی طرح ایک میسیج ہے سندھی زبان والی نعت کہہ رہے ہیں کہ جھلکیوں میں آپ نے دکھائی تھی 8 ہفتے پہلے سے جو ہے وہ چل رہی ہے اور آپ نے نہیں دکھائی, تو آج ہم نے الزام یعنی اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ سندھی کلام جو ہے ذہنی آزمائش والا آج دکھائیں گے. اسی طرح ایک میسیج ہے کہ پہلے ماہنامہ میں ریسیپیز بھی ہوتی تھی, اب بھی ہونی چاہیے. تو اب بہرحال آپ نے صحیح کہا کہ میں نے مہروز بھائی جو مہروز مدنی وہ ہمارے ماہنامہ کے ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کی سطح پر, تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ اب وہ فی الحال ریسیپیز جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر شامل نہیں ہیں اور فی الحال ابھی شامل نہیں ہو پائیں گی, اس کی کچھ وجوہات ہیں. اسی طرح ایک میسیج ہے جام شوروں میں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, ہمیں رسالہ لینے کے لیے حیدرآباد جانا پڑتا ہے. جی رضا بھائی آپ حیدرآباد کا نام آئے تو جی رضا بھائی, حیدرآباد کا نام آئے گا تو آپ کا نام آئے گا, بھلے آپ یوں سمجھیں کہ 10-15 سال مزید بھی آپ کراچی میں رہ لیں, حیدرآباد سے آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے. تو بتائیں بھائی کیوں نہیں ہے جام شورا میں؟ کیوں نہیں ہے اس کا جواب تو ذمہ داران ہی بہتر دیں گے, مگر یہ کہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, ہفتہ وار اجتماع کے باہر اسٹال لگتے ہیں تقریباً جگہوں پر, تو اگر حیدرآباد جانے سے بہتر ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے اور اس کے باہر جو اسٹال لگتا ہوگا مکتبہ مدینہ کا بستہ لگتا ہوگا وہاں سے حاصل. تو یہ اب ہمیں نہیں پتہ یہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنوں, تو اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی بستے تو لگتے ہی. اچھا بستے لگتے ہیں, تو وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسالہ لیا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع میں ایسے اور بھی بہت سارے علاقے ہوں گے پاکستان بھر میں دنیا بھر میں کہ جہاں مکتبۃ المدینہ کی باقاعدہ شاپ نہیں ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے, برانچ نہیں ہے, مگر اجتماع کے بعد وہاں بستہ ضرور لگتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ عز و جل اس پر جو ہے وہ آپ عمل کریں. ایک میسیج ہے کہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں درود تاج ریکارڈ کروائیں. تو میں نے الحمدللہ یہ آپ کا میسیج جو عبدالحبیب بھائی کے کوارڈینیٹر ہیں عامر بھائی ان تک پیغام پہنچا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ آگے عبدالحبیب بھائی تک. آج آپ نے حاجی شاہد کی آواز میں کوئی درود تاج. اچھا یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ یہ بھی نا اس کو بھی پینڈنگ بہت ساری جو ہے وہ پینڈنگ ہے, تو آج انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے رمضان سے پہلے آپ سب کی جو پینڈنگ ہے بقایا جاتے ہیں وہ ادا کریں کہ جو ہے وہ اپنا ہو جائیں. بظاہر جس طرح کا سیکوینس ہے اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دکھانا شروع کریں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخر میں گیئر بڑھانے سے بہتر ہے ہم شروع میں کچھ نہ کچھ جلدی دکھاتے رہیں. کالز بھی ہوں گی, ناظرین کی کال بھی لیں گے انشاءاللہ, کالز بھی ہیں. اور تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں, ہمیں آیا تھا یوٹیوب پر جب ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پہ لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں, تو اس میں کہا گیا تھا کہ آپ کا امتحان جو سلسلہ ہے ایپیسوڈ نمبر 61 اس میں ایک کہانی جو ہے وہ بچہ بیان کرتا ہے, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ سنائی تھی, وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ یوٹیوب پر جو ہے وہ ہمیں میسیج آیا تھا, آئیے اسی سے ابتدا کرتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم سنیں گے ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی. تو کہانی کچھ یوں ہے کہ محمد توصیف سندھ کے ایک شہر نواب شاہ میں رہتا تھا. وہ 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, ہر سال اسکول میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا, بڑے بڑے انعام بھی لے چکا تھا, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بھی بہت تیز تھا. اسے اللہ پاک کی طرف سے بہت سی ایبیلٹیز عطا ہوئی تھی. وہ ٹیکنیکلی طور پر بگڑی ہوئی چیزوں کو منٹوں میں ٹھیک کر دیتا تھا.
پیارے بچوں، توصیف کو موبائل چلانے کا بالکل بھی شوق نہ تھا، لیکن پھر بھی اس کے والد عارف صاحب کے موبائل میں کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تو وہ توصیف کو ہی بلاتے اور توصیف 2-4 ہاتھ ادھر ادھر مارتا اور سب ٹھیک کر دیتا تھا۔ راتوں کو دیر تک جاگ جاگ کر پڑھتا تھا، کیونکہ اس کے ابو نے اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا جو بچے بہت محنت کر کے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک انہیں بہت ترقی دیتا ہے اور اللہ پاک عزت سے بھی نوازتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسکول کی چھٹیاں ہو گئی اور توصیف فارغ رہنے لگا۔ ایک دن وہ باہر گیا تو کسی کو موبائل میں گیم کھیلتا دیکھا۔ یہ دیکھ کر توصیف کے دل میں بھی موبائل خریدنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیونکہ توصیف کافی بڑا ہو گیا تھا تو اس کے والد نے اسے موبائل خرید کے دے دیا۔ پیارے بچوں، پھر ہوا کچھ یوں کہ توصیف چھٹیوں کے دنوں میں خوب گیم کھیلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے والدین بھی پچھتانے لگے کہ کیوں اسے یہ موبائل دلا دیا، لیکن ایک دن اس کے بھائی نے اسے سمجھایا کہ توصیف بھائی، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، محنت کرو، محنت نہ کرنے والے بچے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ توصیف بھائی، اگر آپ کو کچھ نام پیدا کرنا ہے نا تو اس کے لیے بہت کام کرنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پیارے بچوں، یہ بات توصیف کے سمجھ میں آ گئی اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ توصیف سمجھ گیا تھا فارغ رہنے والے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اگر کچھ بننا ہے تو اچھے کاموں میں مصروف رہنا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچپن ہی سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کرنے والے کام کریں اور نہ کرنے والے کام سے دور رہیں، کیونکہ ہسٹری میں نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو محنت کر کے بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ محنت میں عظمت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ نظر الحسن بھائی یہ کہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا مدنی چینل ایپیسوڈ جب 200 کمپلیٹ ہو جائے تو آپ عبدالحبیب انکل کو بلائیے گا، تو بلائیں گے آپ؟ عبدالحبیب انکل آج ہے 194 اور اس طرح لگتا ہے کہ رمضان کے بعد مبارک کے بعد، جی تو اب یہ اصل میں ڈیفرنٹ مشورے آ رہے ہیں کہ کچھ نے کہا تھا کہ مطلب آپ بطور مہمان آپ لوگ ہوں تو میزبان عابد باپو ہوں۔ اب یہ ایک مشورہ آیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نعت خوانوں کو جو ہے وہ بلا لیں، کچھ کہتے ہیں کچھ یعنی کہ آپ کا بھی اسپیشل کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے دیکھیں اسپیشل تو ناظرین نے کروائی دیا اب اس طرح کی چیزوں کو۔ ابھی دیکھیں آپ کا یاد خدا و مصطفیٰ گزشتہ ہفتے کو 100 ایپیسوڈ ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے تو الحمدللہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور عابد باپو کا غالباً اسلام فار کڈز، اس کا انہوں نے جو ہے وہ اسپیشل جو ہے وہ کروایا تھا۔ ہمارے ناظرین نے پورا طریقہ کار بتایا تھا اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو میچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اچھا، ابھی چونکہ ہمارے کال سینٹر والے الحمدللہ ہمیں جو واٹس ایپ پر لوگ میسیجز کرتے ہیں، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے تو اس کا اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایک میسیج یہ ہے کہ یہ بنت آصف ہیں، میری نعت خواں بھائی سے عرض ہے، ہم نعت خواں تو فی الحال یہاں نہیں ہیں لیکن یہ کلام سنا جائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ تو آج ویسے بھی ہمارے پاس ایک رقت انگیز کلام عبدالحبیب بھائی کا آپ نے جھلکیوں میں بھی جو ہے وہ دیکھا ہے، عارف بھائی نے جو ہے وہ کچھ اس کے اشعار پڑھے ہیں اور ماشاءاللہ کافی رقت ہے عبدالحبیب بھائی پر بھی۔ تو یوں سمجھے کہ یہ میسیج اگرچہ ابھی تشریف لایا ہے لیکن ہم نے یہ چیز ویسے کسی اور کے میسیج پر تیار کی ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دل بیکار ہے جو مدینے کی یاد میں نہیں ترستا، وہ آنکھ بیکار ہے جو یادیں مدینہ میں نہیں بہتی۔ ارے اب مدینے نہ جائے تو کہاں جائے؟ ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے
اور بھی میسیجز آ رہے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں, شکایت ہم سے کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے یہ کہا تھا کہ صبح کے وقت مدنی چینل پر سورہ یاسین کی تلاوت چلائی جائے, لیکن ہماری فرمائش پوری نہیں کی گئی. محمد زاہد بھائی ہیں یہ. جی آپ جواب دیں. آپ کے آپ کا فیس بک ہے. ایک یہ بھی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جناب 7 ہفتے پہلے فرمائش کی تھی, ابھی تک پوری نہیں ہوئی, تو ٹائم لگ جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. ٹیلی تھون 2019 میں منعم بھائی نے کچھ بیان کیا تھا اور مدنی فیس وغیرہ انہوں نے دی ہے. اچھا, یہ حالانکہ اس وقت جب یہ تذکرہ ہوا تھا ہم ایک دفعہ جو ہے نا وہ دکھا چکے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے یوٹیوب پر بھی, اسی طرح SMS پر بھی کچھ میسیجز ایسے جو ہیں کہ وہ یعنی بار بار ایک میسیج کرتے ہیں, اور ایک مدنی گلدستے کا لوگ کیا کہیں گے, ہمیں کیا ہو گیا ہے. اسی طریقے سے یہ منیم بھائی والا, اسی طرح بعض اور اس طرح ریگولر قسم کے. تو یہ ہم اپنے سلسلوں میں چیزیں جو ہے وہ چلا چکے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھی ہوتی تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فرمائش کو پورا نہیں کیا جا رہا اور ہمارے میسیج کو پڑھا نہیں جا رہا, نہ کہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہی گلدستے ہم بار بار اپنے سلسلے میں دکھائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے دیکھے ہوئے ہیں تو کہیں وہ سوئچ نہ ہو جائیں. اس لیے اس چیز کا خیال جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں. ایک میسیج جو ہے ایک اور آپ نے 2 سورہ یاسین کی تلاوت والا تھا. ہاں, مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ہم ہمارے جو اختیارات ہیں, ڈومین ہے ہمارا, وہ لمیٹڈ ہے. ہم آپ کے میسیجز جو ہے وہ آگے مجلس تک تو پہنچا سکتے ہیں, لیکن اب مجلس کا اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ بہرحال ان کی ثوابدید پر ہے. تو اس لیے دل برداشتہ نہ ہو, آپ اپنا کام جو ہے وہ کریں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, آگے مجلس اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا, ایک میسیج ہے کہ امیل سنت کی حج ڈاکومنٹری کو مرحلہ وار چلائیں. تو انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ اس کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن آج الحمدللہ چونکہ مدینہ شریف سے جو واپسی کا وہ مناظر ہیں وہ پہلے بھی ہم کافی پہلے دکھا چکے ہیں. موسم بہت اب تو وہ کہہ رہے ہیں موسم مدینہ بھی, رمضان کے بعد پھر حج کی تیاری, اور ویسے مدنی چینل پر اب یہ چیزیں الحمدللہ رمضان کے بعد ہوں گی. ابھی آپ نے یہ دقت کلام بھی دیکھا. عجیب جو ہے نا رضا بھائی کیفیت کا معاملہ ہے. یعنی بندہ جانے کے لیے تڑپتا ہے تو روتا ہے. اچھا, پہنچ رہا ہوتا ہے تو بھی رو رہا ہوتا ہے. حاضری ہوتی ہے تو بھی جو ہے وہ روتا ہے. واپسی ہوتی ہے تو بھی روتا ہے. یہاں پہنچ جاتا ہے تو بھی جو ہے. تو یہ الحمدللہ مدینہ رونے کے جو وہ ہے نا وجہ ہے, وہ سب وجہ پہ الگ الگ واپسی پہ رخصت, تو جانے پر وہ الگ. یعنی ایک ہوتا ہے نا کنٹینیو ایک ہی بات پہ کوئی رونا ہے, ہر بات جانے آنے سب معاملات پہ رونے کے الگ الگ کیفیتیں ہیں. صحیح آپ نے جو ہے وہ کہا. یہاں بیٹھ کر جو یہاں بیٹھ کے روئے گا وہ الگ ہے. جب آپ یوں سمجھے جب مدینہ شریف حاضری یعنی خوشی میں رونا آ رہا ہوگا پہنچتے وقت, واپسی میں غمی ہو رہی ہوگی. سرکار علیہ السلام کے جو حاضری کے لیے بندہ جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مطلب گناہوں کے معاملات بندے کو یاد آتے ہیں. تو ہر بندے کی اپنی مختلف کیفیتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو اب چونکہ تذکرہ مدینے کا ہوئی جو ہے وہ اپنا ہوا ہے, تو اگر ہم امیل سنت کی وہ جو مدینے سے واپسی کے مناظر ہیں, آئیے اسی کو دیکھ لیتے ہیں.
चले सलाम लीजिए आपके दर की हाज़री आका हमारी ईद थी आका हमारी ईद थी आका हमारी ईद थी काबा दिल को छोड़ कर ईद मनाएगी समा आँख को कर मना लिया दिल को मनाएगी इस तरह दिल को मनाएगी इस तरह लौट के अब चले सलाम लीजिए आखिरी सलाम लौट के अब चले लीजिए आखिरी सलाम। ठीक है, ये लेना है ना। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह का सोज़ो गुदास नसीब करे। कुछ आपके मैसेजेस जो है वो पढ़ता हूँ और साथ ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ मज़ीद फरमाइशें भी पूरी करते हैं। एक मैसेज है कि ज़ैली आज़माइश क्विज़ ऐप में सेगमेंट तलाश कीजिए भी शामिल कर दें और इस ऐप में ऑनलाइन फ्रेंड के साथ खेलने का साथ सिस्टम भी जो है वो बना दें। तो इंशाअल्लाह रज़ा भाई आते हैं कुछ देर में, तो उनसे मालूम करते हैं कि ये क्या पॉसिबिलिटी है, अगर है तो आईटी वालों तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। एक मैसेज है कि जुनेद भाई ने ये दुरूद पाक पढ़ा था, यानी कलाम के तौर पर सल्लु अला ताहा, तो पूछने वाले पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ़ इतना ही पढ़ा है या पूरा का पूरा ये कलाम है। तो मैंने राब्ता किया है हमारे जो ऑडियो का डिपार्टमेंट है वहाँ, तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ़ एक यूँ समझे कि एक पूरा कलाम नहीं है, कुछ एक आध शेर जो है वो अपना इन्होंने पढ़ा है। अच्छा, इसी तरह एक मैसेज ये है कि इस्लाम फॉर किड्स में एसएमएस शामिल होते हैं या ये फीड या फेसबुक के कमेंट्स शामिल होते हैं। तो मैंने सैयद आबिद बापू से राब्ता किया तो उन्होंने हमें बताया है कि इसमें फ़ेसबुक के कमेंट्स शामिल होते हैं और उसका भी तरीका ये है कि आज जैसे प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आप जो कमेंट्स करेंगे तो ये सिलसिले के बाद उसको पढ़ते हैं और अगले दिन सिलसिले में उसको जो है वो पढ़कर और उस पर कुछ तैयारी करके आते हैं। तो जिस तरह हमारा तरीक़ेकार है, अगरचे हमारा सिलसिला तो एक हफ़्ते के बाद होता है, लेकिन इस्लाम फॉर किड्स तो चूँकि हफ़्ते में 4 दिन है, तो वो आज अगर आप सिलसिले में उनको मैसेज करेंगे तो यानी फ़ेसबुक पर, तो वो आइंदा सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका ये जो है वो लेकर आएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, हमें एक मैसेज यूट्यूब पर ये भी जो है वो आया था कि ये जो किस तरह कुरान नात बयान करता है, ये अब्दुल हबीब भाई ने बयान किया था आलम तेरा परवाना के अंदर, और उसके क्लिप का कहा गया था कि वो दिखा दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार किया है, आइए देखते हैं किस तरह कुरान नात बयान करता है। अल्लाह अकबर। आप जरा सुनते जाइए। अल्लाह फरमाता है पारा 25 सूरह ज़ुखरुफ आयत 88, वकीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुल ला युमिनून। तर्जमा कंजुल ईमान, मुझे रसूल के उस कहने की कसम कि ए मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते। रसूल के कहने की कसम, गुफ्तगुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कसम। अब नबी पाक की उम्र मुबारक की कसम इरशाद फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाता है पारा 14 सूरह हिज्र आयत 72, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं।
اللہ کریم نے نبی پاک کے مقدس شہر کی قسم، نبی پاک کی رہ گزر کی قسم کس طرح ارشاد فرمائی؟ لا اقسم بہذا البلد، ترجمہ مجھے اس شہر کی قسم۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قسم ارشاد فرماتا ہے، والعصر، ترجمہ اس زمانہ محبوب کی قسم۔ کس قدر نبی پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، پھر بریلی کے تاجدار کیوں نہ لکھیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ کریم نبی پاک کی شان قرآن میں کیسے بیان کرتا ہے، سنتے جائیے، اور دنیا میں جہاں جہاں ہیں بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ بھی کہتے جائیے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ کریم نبی پاک کو محمد الرسول اللہ فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، اور داعی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں آپ کو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزمل، سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر فرمایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں آپ کو صاحب معراج فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی۔ تو سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر۔ تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں آپ کو صاحب مقام محمود فرمایا گیا۔ اب ہم کیوں نہ کہیں، دساں کی میں مصطفیٰ دی کی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کی سونی شان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، یہ والا کلام سنا دیں پلیز۔ پھر اسی طرح حاضر جواب کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں۔ رمضان کے بعد کیا اسلام فار کڈس آئے گا یا نہیں؟ یہ تو رمضان کے بعد ہی بتا سکتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا، ٹھیک ہے۔ ختم تو آپ کا مدنی چینل رمضان میں آئے گا، اگر آئے گا تو پلیز اس میں مہمانوں کو بلایا جائے ہر ہفتے۔ اصل میں رمضان المبارک میں ویسے ہی نا سلسلے کی ٹائمنگ ریڈیوس ہو جائے گی۔ ویسے ابھی جیسے یوں سمجھے کہ ہفتے کو 3 بجے آتا ہے تو ہم 4:15 بجے تک ہے، تو 4-5 منٹ ویسے بعض اوقات اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں دن ہفتے کا ہی ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ 2 بجے ہے، تو آپ 2 سے 3 بجے تو ختم ہی ہر صورت میں کرنا ہے، کیونکہ 3 بجے دوسری ٹرانسمیشن ہے۔ تو اس لیے مہمان کو جب بلایا جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس سے ایک سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، تو اب وہ جلدی میں آپ کی نہ فرمائشیں ہوں گی، نہ میسیجز ہوں گے، نہ مہمان سے صحیح بات ہو سکے گی۔ تو جب آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پورے آئیں گے، پھر یوں جب آئیں گے تو بھرپور آئیں گے، جب آئیں گے تو بھرپور آئیں گے۔ اچھا، آپ
کی ابھی عدم موجودگی میں ایک میں نے میسیج پڑھا تھا، ذہنی آزمائش میں کہہ رہے ہیں کہ کوئز ایپ میں یہ سیگمنٹ تلاش کیجئے، یہ شامل کر دیں اور اس ایپ میں آن لائن فرینڈ کے ساتھ کھیلنے کا کوئی سسٹم بھی جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ انٹرسٹنگ ہے Can be possible؟ اور پاسبل تو سب چیزیں ہی ہیں، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ مگر یہ کہ اس پر ہم عمران بھائی کو عرض کرتے ہیں، آئی ٹی مجلس ہاں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ رضا بھائی سے پوچھیں گے، اور رضا بھائی اگر اس کو کہیں تو آپ اگر یہ میسیج آگے کنوے مجلس کو دیتے ہیں، عمران بھائی تک پہنچاتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اسحاق بھائی ہیں، کہتے ہیں آپ کا مدنی چینل سلسلہ کمال ہے جی، اللہ پاک نے مدنی چینل کو نظر بد سے اللہ پاک بچائے۔ وہ خاکہ دکھا دیں جو ذہنی آزمائش میں ہوا تھا بابا شکر دین والا، اب مدنی فیس جو ہے نا 1200 مرتبہ درود پاک، 1200 مرتبہ استغفار۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں وہی عرض کروں گا، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تذکرہ کیا تھا کہ یہ یوں سمجھے کہ ذہنی آزمائش کا جب فائنل ختم ہوا تھا اس کے 1 یا 2 ایپیسوڈ کے یا اگلے ہی ایپیسوڈ میں یہ بابا شکر الدین والا خاکہ ہم دکھا چکے ہیں، اور آپ اگر دیکھیں گے فائنل کی تاریخ دیکھ لیں، اس کے بعد والا ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھ لیں تو میں بھی پاسبل کہ ہم نے اس میں یعنی یوں سمجھے جمعے کو فائنل ہوا تھا 5 فروری کو، اور 6 فروری والا شاید ہمارا سلسلہ یا اس سے اگلا، ان 2 کے اندر ہم نے وہ دکھا دیا ہے۔ کچھ کال شامل کرتے ہیں، بالکل کال بھی شامل کرتے ہیں ناظرین کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد امان اتاری ہے۔ اکبر حسین بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اس بار رمضان مبارک میں مدنی مذاکرے میں مدنی اشعار کی تکرار ہوگی، اور جو پچھلے سال یونیک سیگمنٹس ہوتے تھے وہ اس بار رمضان مبارک کے مدنی مذاکرے میں ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال ابھی کچھ دن پہلے ہی نگران شورا نے مدنی مذاکرے کے لیے ایک الگ سے مدنی مشورہ جو ہے وہ کیا ہے، جو شعبہ ہے شعبہ فیضان امیر سنت، ان کے اسلامی بھائیوں کو، اور جو ٹیم ہے مدنی مذاکرے کی، بہرحال میں اس میں تھا نہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس میں سیگمنٹس اور دیگر چیزوں پر گفتگو ہوئی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اب تو آیا ہی چاہتے ہیں جو ہے وہ رمضان کے مدنی مذاکرے، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ میں بھی کچھ بالکل پڑھیں، کالز اور بھی ہوں گی ناظرین کی، وہ بھی لیں گے، چلیں ایک دو اور کال کچھ اور مزید لے لیتے ہیں ناظرین کی۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ کا مدنی چینل سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور اکبر بھائی، رضا بھائی، ماشاءاللہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں تمام مدنی چینل کے سلسلوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور اس کی اگر جو ٹائم ڈوریشن بڑھ جائے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اور کل ہم ایک وہاڑی کے ہوٹل پر کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پر ہم نے ترغیب دی، انہیں عرض کیا، تو ماشاءاللہ وہ اہل محبت ہے، انہوں نے اس مدنی چینل پر یہ چلایا اپنے ہوٹل میں، اور بلکہ یہ نیت کی کہ انشاءاللہ ہم مدنی چینل کو کنٹینیو چلاتے بھی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سلسلے میں تمام سامعین کو، ناظرین کو برکت عطا فرمائے۔ اور اکبر بھائی آپ سے عرض کرنا تھی کہ جیسے ایک مفتی صاحب کا ایک کلپ تھا کہ امیر علیہ سنت جب انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گئے تھے، تو پھر مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا تھا، پروگرام تھا کوئی آپ کی یادیں یا کوئی یادیں کے ٹائپ پہ تھا، تو اگر جو اس کا کچھ مناظر دکھا دیں، وہ سنا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے اشرف بھائی ہیں، یہ ہماری جو مجلس مدنی چینل عام کرو کے رکن ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ان کا کام ہے مختلف جگہوں پہ یہ مدنی چینل کو جو ہے وہ آن کروانا، جہاں نہیں ہے تو یہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو مجھے ویڈیو بھیجی کہ یہ کسی ہوٹل پر گئے اور وہاں انہوں نے ترغیب دلائی، تو اس وقت انہوں نے جب وہ آن کروایا تو آپ کا مدنی چینل کا ہی پرومو چل رہا تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور غالباً شاید اس وقت بھی یہ اسی ہوٹل پر کہہ تو رہے تھے کہ ہم وہاں یہ لائیو سلسلے میں جو ہے وہ اپنا وہاں بیٹھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو مالک ہیں اس وقت دیکھ رہے ہوں، تو ایک تو آپ ٹیمپریری انہوں نے وہاں اس وقت جو ہے وہ چلوا دیا تھا، تو عرض ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مدنی چینل جو ہے وہ چلتا ہی رہے، جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں الحمدللہ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں، تو اس بہانے یوں سمجھے کہ مدنی چینل بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، تو اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا۔ اور ویسے ہی رمضان شریف سے پہلے الحمدللہ ذمہ داران دعوت اسلامی کوشش کرتے ہیں کہ مدنی چینل گھر گھر میں آن ہو جائے، جہاں آن نہیں ہے وہاں آن ہو جائے، جس علاقے میں آن نہیں ہے اس علاقے میں آن ہو جائے، تاکہ رمضان جو ہے وہ مدنی چینل کے ساتھ گزاری ہے، کیونکہ رمضان گزارنے کا مزہ اکبر حسین بھائی
واقعی مدنی چینل کے ٹھیک ہے. ساتھ ہی ہے. ایک کلپ کا انہوں نے کہا تھا اشرف بھائی نے، وہ ان کو دکھانا ہے. وہ تیار ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو وہ دکھا دیتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں. چلیں جی وہ دکھاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ سنا جب امیر اہل سنت آپ کو چھوڑ کے تشریف لے گئے تو اندر ایئرپورٹ کے اندر آپ کے لیے بڑا معاملہ عجیب و غریب ہو گیا تھا. وہاں یہ ہوا تھا کہ امیر اہل سنت نے وہاں پر جب ایئرپورٹ پہنچے تو لوگوں کو تو جیسے پتہ چلتا گیا ماشاءاللہ وہاں بڑی ایک تعداد جمع ہو گئی. تو امیر اہل سنت نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو اور ذوق میں تھے اور نعت خوانی بھی چل رہی تھی اور ایک یعنی بڑا ہی وہ ایک یادگار وہ لمحہ تھا، یہ لمحات تھے وہ. تو امیر اہل سنت میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، نگرانی شورا ساتھ تھے. اور مجھے خیر بلکہ اس سے پہلے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے چھوڑنے ہی جائیں گے. مجھے تو نگرانی شورا نے فون کیا کہ وہ آپ آستانے پہ آئیے گا، اس طرح غالباً نے فون کیا. تو وہاں چلے گئے. وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں سے تو پوری ترکیب ہے آگے جانے کی. تو پھر ہم وہ گاڑی میں بیٹھے اور گئے. تو وہاں کافی دیر تک امیر اہل سنت نے جو ہے وہ پکڑے کے رکھا، نعت خوانی ہوتی رہی اور امیر اہل سنت کی بہت زیادہ کیفیت تھی. نگرانی شورا دوسرے اسلام بھائی وہ پکڑ کے یعنی امیر اہل سنت کو پیچھے کر رہے تھے اور امیر اہل سنت آگے مدینے جانے کے لیے یوں تھا. تو باہر جب وہ پھر اس سے فارغ ہو کے ہم آگے جانے لگے نا تو اب وہ جتنے لوگ تھے اب ان کے لیے تو میں ٹرپل وی آئی پی تھا نا کہ جس کو امیر اہل سنت چھوڑنے آئے اور وہ بھی اس طرح. تو یہ تو ایک بالکل یونیک واقعہ تھا. اس کے بعد کسی نے میرا بیگ پکڑا تو کسی نے میرا کچھ پکڑا تو بس جناب آپ ہی پیر صاحب ہیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ. وہاں کا ایک آفیسر جو تھا ایئرپورٹ کا آفیسر، اس نے سب سے بیگ لی اور اسے خود پکڑ لی. پاسپورٹ میرا لیا، مجھے وہ لے کے گیا اور مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ شاید اس نے وہاں پر جو ہے نا وہ تلاشی بھی ان کو نہیں لینے دی جو دوسری وہ تلاشی دیتے نا. وہ ٹھیک ہے یہ اوکے ہے، یہ اوکے ہے. یہ وہاں جا کے اس نے پاسپورٹ پہ سب کچھ کروا کے بورڈنگ کروا کے میرے حوالے کیا. پھر مجھے وہاں پر لاؤنج کے اندر بٹھا کے پہلے چائے لے کے آیا، پھر جوس لے کے آیا، پھر 2 بندے مقرر کر دیے یار ان کا خیال کرنا ہے. ابھی انشاءاللہ عز و جل اشرف بھائی کی تو یہ فرمائش پوری ہو گئی. اشرف بھائی مدنی فیس بھی آپ عطا کر دیں. ایک میسیج ہے قرآن کریم ایپ میں الگ سے جو مشہور صورتیں ہیں اس میں قرآن کے متعلق جو کچھ ہو سکے انکلوڈ کر دیں تاکہ یہ کمپلیٹ قرآنک ایپ جو ہے وہ بن جائے. یہ بالکل میسج جو آیا ہے، ایک ہماری جو اپلیکیشن ہے جس میں صراط الجنان ناظرین ہے، آپ ترجمہ پڑھنا چاہیں، آپ یا تفسیر پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں قرآن پاک، ایک اپلیکیشن الحمدللہ آئی ٹی مجلس کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے ہے. اور اگر آپ اس میں کچھ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک آپشن ایڈ ہوا ہے مشہور صورتیں، یعنی روزانہ تلاوت کرنے والی صورتیں جیسے سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک وغیرہ. تو ان کو الگ کیٹیگرائی میں ڈال دیا ہے تاکہ اب آپ کو وہ جانا نہیں پڑے گا، پورا اسکرول نہیں کرنا پڑے گا. 114 صورتیں دیکھنے کے بجائے آپ ڈائریکٹلی جو مشہور صورتیں ہیں یا اپنی کوئی فیوریٹ آپ صورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو آپ کر دیں تو آپ کو ڈائریکٹلی وہ وہاں سے کھل جائے گی. مزید اس میں ایک چیز اور ایڈ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے قرآن پاک سے متعلق سلسلے. مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ کے جو سلسلے ہیں وہ بھی اس میں شامل ایپلیکیشن میں کر دیے گئے ہیں. اگر کوئی وہ دیکھنا چاہتا ہے فیضان قرآن، قرآن کی روشنی، اس طرح کے جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جا رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور یہ جو حسان بھائی ہیں امیر سنت کے داماد جو ہیں، یہ ان کا ایک کلام ہے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے. یہ اس کی فرمائش آئی تھی، الحمدللہ ہم نے تیار کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے، چشم نم یا حبیب خدا دیجیے، چشم نم یا حبیب خدا دیجیے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجیے، چاک سینہ شہ دو سرا دیجیے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجیے، قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجیے، اپنا غم یا شہ مجھ کو آقا مدینے بلا لیجیے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجیے، اور مہمان اپنا بنا لیجیے، در پہ
بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے۔ کیا بات ہے۔ محمد سلمان خان ہے، کہتے ہیں جی آپ کا مدنی چینل ہفتے میں 2 بار دکھایا کریں۔ جی اکبر حسین بھائی 2 بار دکھائیں گے آپ، یا دکھاتے تھے؟ وہ جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا اس وقت ہم نے شروع کیا تھا، جمعرات کو صبح جو ہے وہ، اور یہ مجلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مجلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سلمان بھائی ایک اور بات کہہ رہے ہیں، امیر اہل سنت کا پروگرام فکر مدینہ کا ٹائم 12 منٹ کچھ مزید بڑھا دیں، اور اس کے سارے ایپیسوڈ سوشل میڈیا پر پلیز اپلوڈ کر دیں، تو یہ انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا والوں کو ایک میسیج ہے حاجی مشتاق کی آواز میں، کہہ رہے ہیں کہ دل نہیں لگتا چل شہر مدینے چلیے، یہ کلام جو ہے وہ اپنا، تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ہمارے اسلام بھائی سے، ممکن ہو کہ آئندہ اگر یہ آڈیو مل جاتی ہے تو کلام کے مناظر کے ساتھ آئندہ سلسلے میں یا اس سے آئندہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ ایک میسیج ہے عبدالحبیب بھائی کا ٹائم بتا دے رمضان المبارک کا، تو میں گزشتہ سلسلے میں بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی ایگزیکٹ آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اتنے بجے، یہ شروع کے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے کہ رات جو ہماری 2 بجے کی ٹرانسمیشن شروع ہوگی تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ 3 بجے تک عبدالحبیب بھائی اللہ نے چاہا تو سلسلے میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں یہ جو مقطع محمود بھائی نے پڑھا تھا، اور اس کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ وہ جو اس کی کچھ وضاحت کی تھی اشفاق بھائی نے پوچھی تھی، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کاش ہو ایسی مدینے میں ابھی تو حاضری یہ خبر آئے وطن میں، یہ خبر وطن میں مر گیا بدکار ہے، یہ خبر آئے وطن میں مر گیا بدکار ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی خوبصورت کلام آپ سن رہے تھے۔ آخری شعر محمود بھائی نے پڑھا کہ یہ وطن آئے، یہ خبر آئے وطن میں مر گیا بدکار ہے، آپ نے پڑھا، آپ رک بھی گئے، کیا وجہ ہے؟ بیچ میں آپ رک گئے، پھر آپ نے کچھ تبدیلی کی اس شعر؟ کیا بتا دیں ناظرین کو تو پتا چلے نا کہ کیا کہا ہے بابا۔ تو امیر علیہ سنت نے اپنے لیے دعا کی ہے، کیا کیے؟ یہ آئے خبر وطن میں مر گیا عطار ہے، یہ ہے۔ اب اپنے لیے آپ نے دعا کی، میں اپنے کاش ایسی ہو مدینے میں کبھی تو حاضری۔ میں اپنی زندگی میں یہ ہوتا ہے اپنا کہ یہ خبر نہ سنوں، ہاں یہ خبر میں نہ سنوں، اسی لیے آپ رک گئے۔ ہاں بس یہ خبر، بس آپ اسی لیے پڑھ نہیں پا رہے تھے، بس یہ آپ کی کیفیت تھی، ناظرین کو پتہ بھی چلے کہ لکھا کیا ہے۔ میں نے وہ ایک مقطع تھا امیر علیہ سنت کا پہلے والا جو میں نے پڑھا، جی جی وہ ہو گیا، تو اب یہ میں نے اس میں آپ نے بدکار کر دیا، اپنے لیے دعا کر دی۔ جی اپنی طرف اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، آمین۔ اب ہم رضا بھائی کچھ کالز بھی ہیں، کالز تو ہیں، لیکن اب ہم چوتھا گیئر جو ہے وہ لگا کر ہم تیز جو ہے وہ چلیں گے۔ چلیں، رضا بھائی نے کہہ دیا کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ابو بکر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اکبر حسین بھائی، آپ کے مجھے حاجی عبدالحبیب بھائی کا کلام سنا دے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ کیا بات ہے، وہ آپ نے سنا تو دی، لیکن ان کو عبدالحبیب بھائی کی آواز میں چلیں۔ آئیے، ہمارے پاس تیار ہے
اور وہ سنتے ہیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، حاضری ہو جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، حاضری ہو سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، گھڑی ہو آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، بندہ پروری ہو سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، گھڑی ہو جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، حاضری ہو بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ فرمائش بھی ہمارے پاس اس طرح سے آئی تھی، عبدالحمید بھائی کا کوئی گلدستہ دکھا دیں تو ہم نے آپ کو پورا کلام ہی سنا دیا ہے۔ گلدستہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو وہ تذکرہ ہوا تھا نا پورا، کہ قرآن کس طرح جو ہے وہ نعت بیان کرتے ہیں، یہ پورا ہم نے دکھایا تھا۔ اور ابھی جو ہے وہ اب انشاءاللہ عز و جل ایک انس بھائی کا ایک کلام ہم جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، تو کجا من کجا۔ تو آج ویسے دو ان کے کلام ہیں، ایک ابھی سنا دیتے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت ہوا تو اختتام میں سنا دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا محبت تیرے سامائی آفاق تیرے سامائی سارے جبریل یا رحمت
عز و جل. فرمائش یہ آئی ہے انس بھائی اور دیگر تمام نعت خواں ہیں جی ان کو رمضان سے پہلے ضرور بلائیں. اب اسلام فار کڈس کے 1-2 ایپیسوڈ ہی رہ گئے ہیں, پھر تو آئے گا ہی نہیں. 1-2 ایپیسوڈ بلکہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا, کل تو پیر اور منگل ایک جو ہے وہ منگل. اب بہرحال یہ اصل میں ایک پوری مجلس اس کی الگ ہے, اور ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں. ہاں پیغام آپ یہ تھے کہ تمام نعت خواہوں کو بلا لیں تاکہ رمضان تک ایک لمبا گیپ ہوگا تو پھر اس کے بعد دیکھنا. اچھا, ویسے جو ہے ایک میسج ہمیں جو ہے وہ ایسا بھی موصول ہوا ہے یوٹیوب پر, جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو لوگ وہاں پر کمنٹس کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو باتیں مطلب بڑی بڑی کی تھی اور سلسلے آپ 2 ہی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو دیکھیں باتیں اگرچہ ہم نے بڑی بڑی یوں کی تھی کہ کڈس مختلف قسم سے جو ہے وہ اپنا پروگرام لا رہا ہے, لیکن ہم نے سلاٹ آپ کو یہی بتائی تھی کہ 2 سلاٹیں ہوں گی, لیکن الحمدللہ اب اس وقت جو ہے نا فی الحال 3 سلاٹس جو ہے وہ اپنا ہیں. اور ایک تو رات کو جو ہے وہ سلسلہ جس وقت مدنی خبریں ختم ہوں گی اس کے بعد زیر و زبر ہے, اور اس کے علاوہ دوپہر کو غالباً 12 بجے جو ہے یہ سید عابد باپو جو ہے وہ کر رہے ہیں رمضان, ہمارا رمضان اس طرح کر کے. تو اس کے اندر وہ اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ریکارڈنگز کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ, اور آپ کو کچھ نیا ہی جو ہے وہ اس کے اندر ملے گا, تو پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ایک اور یوٹیوب پر میسج ہے رضا بھائی, یہ انگلش میں انہوں نے کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ فار ایوری نعت ریلیزڈ آن نعت پروڈکشن کین یو پٹ دی لیرکس ان دا ڈسکرپشن اور دا کمنٹ سیکشن. تو یہ اٹ کین بی پاسبل, مطلب یہ اگرچہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. جی بالکل پاسبلٹی تو ہے, ہم لیرکس دے سکتے ہیں. ہم اشفاق بھائی کورس کر دیتے ہیں جو پورے کو ہیڈ کریں ڈپارٹمنٹ کو, تو انشاءاللہ عز و جل پاسبل ہوا تو وہ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم کلام کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ درود تاج جو حاجی شاہد صاحب نے جو ہے وہ پڑھا ہے, اگرچہ یہ اس کی ڈیوریشن مطلب زیادہ تھی, لیکن ہم نے اس کو چونکہ ایک فرمائش تھی اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم آپ کو تھوڑا مختصر کر کے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب كوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين. ماشاءاللہ, ہم سے درود تاج کی پہلے بھی فرمائش کی گئی تھی, انہوں نے کی ہے, اور آج ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں ہم نے سنایا ہے. وہ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ہیڈ مرالہ جو ہے وہ ہمارا چل رہا تھا, تو ہاں جنہوں نے ہیڈ مرالہ والے جو تھے بہرحال انہوں نے, ہم نے تذکرہ کیا تھا گزشتہ سلسلے میں, اور وہ کہاں ہے, تو ہمیں انہوں نے یوں سمجھے کہ ایک میسیج یوٹیوب پر جب کمنٹ سے اس میں یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو واقعہ ہیڈ مرالہ والا وہ تو صحیح ہے, لیکن ہوا یہ تھا کہ آپ نے, ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہ دکھا دیا ہے,
اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جھلکیوں میں دکھایا تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پورا نہیں دکھایا. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لپسنگ جو ہے نا اس کی ہماری اس لینگویج میں کہتے ہیں کہ لپسنگ آؤٹ ہونا, یعنی آواز آگے پیچھے جو ہے وہ تھی تو بہت زیادہ ہی, تو جس کی وجہ سے ہم نے غالباً اس کو جھلکیوں میں دکھایا یا تھوڑا چلا تھا اس کو ہم نے رکوا دیا تھا. لیکن جب سلسلہ ریپیٹ ہوا تھا جب اگلے دن صبح, تو اس کو ہم نے صحیح کر کے وہاں ڈال دیا تھا. اسی طرح جب یوٹیوب پر جب ہم نے اپلوڈ کیا تھا تو اس میں بھی وہ موجود ہوگا غالباً. تو اب اگر یہ نہیں ہے تو انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک میں کسی سلسلے میں اس کو جو ہے وہ شامل کر دیں گے. اب ہم چل رہے ہیں جو ہے وہ آپ نے بھی کسی ایک چیز کی طرف, ہاں مبارک خواب, اس کا بھی ہمیں میسیج آیا تھا یوٹیوب پر کہ آپ نے وہ دکھایا جھلکیوں کے اندر اور جھلکیوں میں دکھاتے ہیں پھر دکھاتے نہیں ہیں. تو اب رضا بھائی جھلکیوں میں ہم چیزیں شامل کر کے نا یوں بھی پھنس جاتے ہیں, تو ہمیں بار کہ آپ نے جھلکیوں میں فلاں 2 دفعہ دکھایا 3 دفعہ دکھایا اور وہ دکھایا نہیں. تو چلیں آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام محمد جواد بن محمد شہزاد ہے. میں مدرسۃ المدینہ بحرین میں پڑھتا ہوں. گزشتہ دنوں 7, 8, 9 تاریخوں میں مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تب تک اسے موت نہ دے جب تک وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. الحمدللہ میں نے بھی نیت کی اور اسی رات خواب میں میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی. ہم بہت زیادہ بچے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے, سامنے اسٹیج پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. پیارے باپا جان میرے لیے دعا فرمائیے اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کوئی ایسی حدیث پاک ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا. اگر ہے تو بیداری میں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور آپ کو اپنا جلوہ دکھایا. ماشاءاللہ. اب اس کی یاد پڑتا ہے, میں نے یہ پڑھا تھا کہ نزا کے وقت زیارت کرے گا, مرتے وقت. مفتی صاحب اگر اس کی کوئی شرح بیان فرما دیں. جی, اس طرح ایک شرح یہ بیان کی گئی ہے, دوسری قیامت کے دن دیکھنے کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے, اور ایک یہی ہے کہ انشاءاللہ مرنے سے قبل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. بہت بڑی خوش بختی ہے کہ جس کو سرکار کا جلوہ نظر آ جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا بات ہے ماشاءاللہ. نواز اتاری ہیں رحیم یار خان سے, کہتے ہیں کہ یہ کلام سنا دیجئے, نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. اب یہ فرمائش اگر آپ پچھلے ہفتے کرتے تو ہم اس ہفتے پوری کرنے کی کوشش کرتے, مگر آج آپ نے آپ کی ہے تو اگلے ہفتے رمضان آ چکا ہوگا. چلیں بہرحال ایک میسیج تھا کہ وقت کی ضرورت, یہ بھی یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں یہ میسیجز کا سلسلہ ہوتا ہے, لوگ کمنٹس کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 3 کے اندر وقت کی ضرورت میں سلمان مدنی نے جو کلام پڑھا تھا وہ ہمیں دکھا دیں. الحمدللہ آپ کے اس میسیج پر ہم نے وہ تیار کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام عاجزانہ میرے آقا سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے کبھی جو بھی
ایک میسیج یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں اسلامی بہنوں کا مدرسہ نہیں ہے، آپ دونوں بنوا دیں. عرض کرتے ہیں ناظرین یہ یوٹیوب پر جو ہے وہ جو میسیجز ہیں اس میں یعنی مراد یہی تھی کہ وہاں اسلامی بہنوں کا مدرسہ نہیں ہے تو محروم ہیں دین کی تعلیم سے، تو آپ سے مراد یہاں مطلب دعوت اسلامی کو. اچھا، اگرچہ انہوں نے وہاں کوئی علاقہ یا کوئی چیز ایسی مینشن جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی. عبد المعصوم بھائی یہ کہتے ہیں عرب سیٹ پہ مدنی چینل بہت دنوں بلکہ 3 ماہ سے ہی ٹھیک نہیں آ رہا ہے، کبھی ٹھیک چلتا ہے کبھی نہیں، پکچر بھی ٹھیک نہیں آتی ہے یا خراب آتی ہے اسکرین وغیرہ. یہ ان کا میسج ہے. انشاءاللہ جو ہماری ہیلپ ڈیسک ٹیم ہے یہ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتی ہے، بلکہ عبد المعصوم بھائی سے عرض کریں گے کہ آپ ایک نمبر اسکرین پر اگر ہمارے MCR کے اسلامی بھائی چلا دیں گے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس پر ہیلپ کر دی جائے گی. کوئی آپ کے ریسیور میں اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ آپ کو بتا دیں گے یا ٹیکنیکل سائٹ سے آپ کو ہیلپ کر دیں گے. اسکرین پر میری MCR سے عرض ہے کہ وہ ٹکٹ چلا دے، وہ سلائڈ لگا دے جس میں ہیلپ ڈیسک کے حوالے سے جو نمبر ہمارے ہیں انشاءاللہ وہ لگا دیتے ہیں. جب تک ہم چلتے ہیں ذاتی تجربات میں ایک آپ نے سندھی کلام بھی سنانا، سندھی کلام بھی جو ہے وہ سنانا ہے. بالکل ماشاءاللہ جو ہے وہ نہیں آپ نے کہا ہمارا تھا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ کافی دنوں سے فرمائش رکی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے آج پوری کرتے ہیں. کیا بات ہے، آج آپ اگر پیچھے پڑ گئے تو لگتا ہے کہ آج سندھی کلام بالکل جو ہے وہ ہوگا. اور اب ہم چلتے ہیں فی الحال ذاتی تجربات کا ایک کلپ ہے اور کافی انٹرسٹنگ کلپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مدنی مذاکرے میں ایک اور بات بھی سفر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکلیں اپنا سامان اپنی ہی گاڑی میں رکھیں. جی یہ بھی بڑی زبردست ضرورت ہے. سامان بھی اور پاسپورٹ وغیرہ بھی. پاسپورٹ والا بیگ اگر کسی اور گاڑی میں وہ گاڑی لیٹ ہو گئی، سامان لیٹ ہو گیا تو انتظار کریں آپ. ایسا بالکل ٹھیک ہے. پیسنجر جس گاڑی میں اسی پیسنجر کا سامان بھی اس گاڑی میں ہونا چاہیے. یہ بالکل تجربے کی بات ہے. پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں اور پاسپورٹ اپنے پاس. سفر میں ویسے کہیں بھی آپ سے پاسپورٹ سب ٹکٹ بھی بعض کا تو وہ ٹکٹ والے بھائی صاحب کہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹکٹ تو بڑا اچھا ہو گیا اب. ایون کہ ٹرین کے اندر بھی ٹرین کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ 6 بندوں نے ٹکٹ کرائی نا تو ایک کی جیب میں ڈال دی ساری. صحیح ہے. اب خدا نہ خاصا وہ کسی اسٹیشن پہ رہ گیا نا پیچھے باقی بغیر. اسلامی بھائی تھے باب المدینہ تربیتی اجتماع تھا ہمارا، ایک بہت سال پہلے کی بات ہے. گجرانوالا سے اسلامی بھائی تھے، ان کے پاس 28 ٹکٹ تھے. میں نے سردار آباد سے بیٹھنا تھا، کچھ اسلامی میں نے مرکز سب نے مرکز الاولیاء سے. اسی ٹرین پہ میں نے سردار آباد سے بیٹھنا تھا. ٹرین ٹکٹ ان کے پاس، جہاں جمعہ ادا کیا انہوں نے وہاں ان کو کچھ مطلب ٹائم انہوں نے اوور لے لیا، پھر نکلے رش میں پھنس گئے. مطلب ہوا یہی کہ وہ ٹکٹ والے اسلامی میں پیچھے رہ گئے اور ٹرین چل گئی. اللہ اکبر. پھر یہ دوڑے وہاں سے کہ ہم سردار آباد فیصلہ آباد آ کے ٹرین پکڑ لیں. اب وہاں آ کے کچھ منت کی، کچھ روکا، لیکن جیسے یہ شہر انٹر ہوئے ہیں نہر پہ تھے اچھا تو وہاں سے بھی ٹرین چل گئی. نہر میں چلانگ وہاں تمام ٹکٹ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے. بلکہ اس میں تو کسی نے لکھا تھا، کہیں پڑھا تھا کہ 2 افراد کے اسٹیشن پہ پہنچنا تھا. تو وہ جو ہے نا کہیں سب پہنچنا تھا تو ٹرین چل پڑی. اب دونوں بھاگ رہے، ایک چڑھ گیا ایک رہ گیا. اب وہ جو رہ گیا وہ رو رہا ہے تو سب نے کہا بھائی صبر کرو، دوسری گاڑی آگے جگہ تو مجھے چھوڑنے آیا تھا. وہ چڑھ گیا یہ رہ گیا جس کو چلا تھا. اب ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیزیں آپ کو امید ہے ہماری عید ذاتی تجربات اصل میں ہاں ایک تو تفنن بھی ہے اور اس میں سیکھنے کو جو ہے الحمدللہ جب اتنی بڑی شخصیات بیٹھتی ہیں اپنے تجربات سے بہت کچھ جو ہے وہ اپنا لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہیں. اور یہ واقعی مشاہدے بھی ہیں کہ یہ بعض اوقات بورڈنگ کے وقت جو ہے وہ سارے بورڈنگ کارڈ ایک کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں جب اس طرح قافلہ جا رہا ہوتا ہے نا، ہاں، اور وہ پھر کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ اس میں جو ہے وہ اپنا احتیاط کرنی چاہیے. اور چونکہ رضا بھائی سندھی کلام چلوا کر ہی رہیں گے تو آئیے سندھی کلام سنتے ہیں. کائنات سجی میں پہریو نمبر تنجو حسن و جمال یا حبیب اللہ اول ہے پورے عالم میں، ہے پورے عالم میں تیرا حسن و جمال یا حبیب اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ مل کر، سبحان
خزینو آ چڑھ مشک امبر جو خزینو آ چڑھ مشک امبر جو خزینو آ تیندا ڈا جن نے وایان کے اصحاب کرے توفہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سلسلہ اب کم ہے تو اس لیے جو ہے وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں. اور اب ہم چل رہے ہیں غفران جو کڈس مدنی چینل کے مدنی منع ہیں ان کا پڑھا ہوا ایک کلام ہے کعبے کی رونق. یہ مختصر سا ہے, آئیے سنتے ہیں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ. اسماعیل میمن بھائی ہیں, کہتے ہیں مدنی چینل کی اذان نور عالم بھائی عنایت خان سے بھی ریکارڈ کروائی جائے. جی ماشاءاللہ. اسلام کیا کہتا ہے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کروا دیں. جی اچھا, بالکل کروانی چاہیے, یہ کروا دیں. تو یہ اصل میں یوں سمجھے کہ جس وقت یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی نا اس کے بعد تو تھا کہ اس کے پورے ایپیسوڈ اور ریکارڈ ہوں گے. اچھا پھر یہ تھوڑا پینڈنگ چلا گیا. اور ذاتی تجربات اس میں بھی یہ شخصیات ہیں ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی ہیں, نگران شورا ہیں, مفتی قاسم صاحب ہیں اور اراکین شورا وغیرہ. تو اس وقت جب ذاتی تجربات ہوتا ہے عید پر الحمدللہ اس کا جو فیڈ بیک آتا ہے تو باقاعدہ ذہن بنتا ہے. اور مشاورت کے ساتھ دن بھی طے ہو گیا تھا, یعنی نہیں ہر ہفتے نہیں, مہینے میں ایک دفعہ ذاتی تجربات. تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ جذبے میں اور چیزیں میں لوگوں کے یہ فیڈ بیک کو دیکھ کر ذہن بن جاتا ہے. لیکن مصروفیت اب مفتی قاسم صاحب, نگران شورا عبدالحبیب بھائی کی مختلف ان کے اپنے اپنی, تو ایک جگہ جمع ہونا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, واقعی جو ہے وہ. اچھا اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف, اور وہ وقار بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا. یہ اس میں جو ہمارا عالم تیرا پروانہ ہے, حبیب خدا عرش پہ جانے والے, یہ کلام جو ہے وہ ہم نے تیار کیا تھا, جنہوں نے فرمائش کی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. حبیب خدا عرش پر جانے والے, وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے. حبیب خدا سے دیکھانے والے, خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے, خدا کو ان آنکھوں سے دیکھانے والے. وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے, تفصیل سے سیر فرمانے والے, وہ تفصیل سے سیر فرمانے والے.
اقسام میں معراج کی شب پہنچ کر، وہ اقسام میں معراج کی شب پہنچ کر، وہ اقسام میں معراج کی شب پہنچ کر، امامت نبیوں کی فرمانے والے، امامت نبیوں کی فرمانے والے، وہ ایک آن میں جا کے پھر آنے والے۔ اچھا رضا بھائی، دو میسیج پڑھتا ہوں، اس کے بعد بس صرف آخری کلام۔ میسیج ہے کہ نیک اعمال کی جو اپلیکیشن ہے اس میں اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات نہیں آتے، اگر مجلس IT سے کہہ دیں کہ وہ شامل اگر انہوں نے نہیں کیے تو برائے کرم شامل کروا دیجئے۔ جی بالکل، پہلے تو آتے تھے مگر اب جب سے وہ دوبارہ سے سمجھ لیں مدنی انعامات پہ کام ہوا ہے نیک اعمال پر، تو انشاءاللہ ہاں کچھ آپ اپنے ذمے کچھ کام چیزیں آپ نے دے دی ہیں، کچھ آپ اپنے ذمے لے لیں اور آئندہ سلسلے میں نا اپنی آپ کارکردگی بیان کیا کریں، دیکھیں آپ نے مجھے یہ کام کہا تھا، یہ کام کہا تھا، یہ کام کہا تھا، الحمدللہ میں نے جیسے ناظرین کے ہم جو ہے وہ باقاعدہ وائس کی صورت میں میں عرض کرتا ہوں کہ فلاں سے رابطہ گیا، فلاں سے رابطہ گیا، تو انشاءاللہ آئندہ رمضان میں جب یہ سلسلہ ہوگا تو رضا بھائی یہ 2-3 کام جو ان کے ذمے لگائیں انشاءاللہ تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ آئیے انس بھائی کا وہ جو کلام ہم نے کہا تھا تاجدار حرم، یہ سنتے ہیں۔ تاجدار غرب ہو نکال کے کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار غرب ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار غرب میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک میسیج پڑھ دیتا ہوں بس، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں مدنی مذاکرے میں یوٹیوب پر جب وہاں سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے وہاں میسیج ہے، مدنی مذاکرے میں ایک رات میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے دعا کی تھی، وہ چلا دیں، بنت جاوید اتاریہ ہیں، انشاءاللہ اسلامی بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ آئندہ سلسلے کے لیے وہ دعا نکال لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اب قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی رضا بھائی کریں گے، اکبر حسین بھائی قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ گزشتہ سلسلے میں آپ نے کی تھی، چلیں ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ جہاں مدینہ کہیں گے انشاءاللہ وہ نام رک جائے گا، جن کا نام نکلے گا ان تک تحفہ بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ مدینہ بنت محمد رضوان مدنی، ٹھیک ہے، ان کا نام نکلا ہے بھائی ہیں، ہاں، اور ان کا نام نکلا ہے انشاءاللہ، ان تک تحفہ بھی پہنچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.